بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی بیسٹ وظیفہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے اور آپ ہمیشہ شاد و آباد رکھیں۔ فرینڈز، آج کی میری جو ویڈیو ہے اس میں میں ان لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، گرلز کے لیے یا پھر ان کپلز کے لیے جو کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کے بنا نہیں رہ پاتے اور وہ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان اپنے فرینڈز کے لیے، ان ویورز کے لیے جو ہے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں، تاکہ اگر وہ آپس میں واقع ہی سچی محبت کرتے ہیں تو وہ جو ہے کس طرح شادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ شادی کے لیے اپنے پیرنٹس کو جو ہے کیسے منا سکتے ہیں۔ اگر فرینڈز آپ یہ عمل اسی صورت میں کریں کہ واقعی آپ جو ہے کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو پانا چاہتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہے، تو آپ اس صورت میں یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے پیرنٹس کو راضی کر سکیں اور جو ہے آپ اپنی پسند کی شادی کر سکیں۔ اور یہ خاص طور پہ جو گرلز ہوتی ہیں عموماً انہی کا زیادہ پرابلم ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہے پسند کی شادی آؤٹ آف فیملی میں کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوتی۔ تو فرینڈز، یہ جو میری ویورز ہیں، میری سسٹرز ہیں، ان کے لیے نہایت ہی زبردست عمل ہے، وہ اس عمل کو کیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی من چاہی پسند کی شادی، اگر آپ واقعی کسی سے سچی محبت کرتی ہیں تو آپ جو ہے اپنے پسند کی شادی جو ہے کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو اس وظیفے کے ذریعے اپنے پیرنٹس کو منوا سکتی ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے آپ کو بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ڈیلی بیسٹ وظیفہ کو جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو ہے کیونکہ میں اس چینل میں ڈیلی بیسٹ وظیفہ میں تمام روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مثلاً پسند کی شادی، کاروباری بندش، جادو ٹونے کا علاج، رشتہ میں بندش، گھریلو جھگڑے، مال و دولت میں بے برکتی، محبت میں ناکامی، محبوب کو تابع کرنے کا علاج قرآنی وظائف سے فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ سو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میں جو ہے میری حوصلہ افزائی کی۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اور آپ جو ہے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو چلیے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جو ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ تو فرینڈز، آپ بھی میرے ساتھ جو ہے مل کر درود پاک پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو فرینڈز، درود پاک جو ہے وہ پڑھ دیا ہے، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے کون سا وہ ایسا عمل ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کی شادی کے لیے ایگری ہو سکتے ہیں۔ فرینڈز، بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ آپ نے جو ہے جب یہ عمل کرنا ہے تو اپنے رب سے سچے دل سے آپ نے گڑ گڑا کر جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کو یقین کے ساتھ آپ کیجئے، آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو اس عمل کو آپ نے جو ہے کس وقت آپ کر سکتے ہیں؟ آپ جب پنجگانہ نماز جو ہے بہت ضروری ہے، ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، بلکہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ جو عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہو۔ سو اس لیے آپ جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے ریگولر کیا کریں، تاکہ آپ جو بھی عمل کریں اس کی جو ہے آپ اس کی برکت سے آپ کے تمام کام جو ہے وہ ہو جائیں۔ جس
حال سے دل سے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرینڈز اس وظیفے کو آپ نے تہجد کی نماز کے بعد، یعنی کہ تہجد کے جو نفل ہوتے ہیں وہ اس نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جب نماز فجر ہے اس کو آپ جب پڑھ چکے ہوں گے تو وہیں پہ آپ بیٹھ کر تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 2 ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے خود سے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ نماز تہجد کے بعد یہ عمل کرنا چاہتی ہیں، یا پھر جو ہے آپ جو ہے نماز فجر کے بعد، جب بھی نماز پڑھ چکیں گے نماز فجر کی یا تہجد کی، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کے جب وظیفہ کرنے سے سٹارٹنگ میں پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 11 مرتبہ آپ نے جو ہے درود پاک اول و آخر پڑھنا ہے، بٹ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اس میں آپ نے 33 بار جو ہے اول و آخر جو ہے درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو میں کلمات بتا رہی ہوں یہ آپ نے پڑھنے ہیں 313 مرتبہ، اور وہ یہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ستار العیوبی، یا مسبب الاسبابی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو فرینڈز وہ کلمات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ستار العیوبی، یا مسبب الاسبابی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو فرینڈز یہ کلمات آپ نے 33 مرتبہ جو ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات جو ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے، رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کرتی رہیں گی تو آپ جو ہے بلا جھجک اپنی جو ہے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے پیرنٹس جو ہے مکمل طور پر راضی ہو چکے ہوں گے، آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کو منا سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پسند کی شادی کر پائیں گے۔ تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دی ہے۔ تو فرینڈز جو ہے آپ سے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ میرا جو واچ ٹائم ہے بہت کم آ رہا ہے۔ تو فرینڈز کیا اگر آپ کو میری ویڈیو نہیں پسند آئی، کمنٹس اور لائکس سے تو مجھے جو ہے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، بلکہ ہو رہی ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، بٹ جو ہے واچ ٹائم بہت کم ہے۔ پلیز میری آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ تو فرینڈز یہ جو آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، جو ہے جو بھی میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں اس کے میں آپ کو تھوڑی سی چند جو شرائط ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی قسم کا وظیفہ کرتے وقت شک نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ شک کے ساتھ وظیفہ کوئی بھی نہ کیا کریں، کیونکہ شک کی بنا پر وظیفہ جو ہے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پورے عمل اور یقین کے ساتھ جو ہے آپ اس وظیفہ کو کریں، پوری توجہ کے ساتھ کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا اہتمام کیجئے، اور پنجگانہ نماز ادا کریے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، دعا جو ہے آپ پورے ہوش و حضور کے ساتھ گڑ گڑا کر آپ جو ہے مانگ سکتی ہیں۔ کسی انسان سے نہیں مانگ رہے آپ اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں۔ اس کی جو ذات ہے بہت غفور الرحیم ہے، بہت ہی بہت ہی مہربان ہے۔ تو فرینڈز آپ جو ہے کھلے دل سے ہوش و حضور سے اور گڑ گڑا کر آپ جو ہے بلا جھجک آپ جو ہے اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے جو ہے دعا مانگیے، اور ہر جو بھی آپ عمل کرتے ہیں رب تعالیٰ کی رضا سمجھ کے رب تعالیٰ کی خاطر ہی آپ جو ہے کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ حرام کاموں سے زیادہ بچیں، اور جو ہے کیونکہ حرام کام ساتھ کریں اور ساتھ اس طرح کے عمل کریں تو وہ پھر جو ہے اس طرح کے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی وہ آپ کو جو ہے عمل جو ہے اس کا اثر رہتا ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ بالکل آپ صحیح طریقے سے ادا کریں، اور جو ہے کسی قسم کی اس میں مسٹیک نہ ہو، اور کیونکہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ معنی کو بدل دیتی ہیں، اور جب معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں۔ تو فرینڈز آپ جہاں پر بیٹھ کے عمل کرتے ہیں وہاں پر جو ہے آپ صفائی اور پاکیزگی کا ضرور اہتمام کیجیے، اور صفائی اور پاکیزگی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی
وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ جو ہے ضرور مجھ سے شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔